کیا بائبل واقعی یسوع کو خدا کہتی ہے؟ پروونگ جیسس از گاڈ ایپیسوڈ 1۔ 2000 سال سے ایک سوال تمام انسانیت کے سامنے کھڑا ہے، یسوع ناصری کون تھے؟ ایک استاد، ایک مذہبی رہنما، ایک نبی، یا خدا خود انسان کے روپ میں؟ اگر یسوع صرف انسان تھے تو شاگردوں نے ان کی عبادت کیوں کی؟ اگر وہ صرف نبی تھے تو بائبل انہیں ازلی کیوں کہتی ہے؟ اور اگر وہ خدا نہیں تھے تو رسول انہیں خدا کہہ کر کیوں پکارتے ہیں؟ آج ہم اپنی سیریز کے پہلے حصے کی طرف بڑھنے جا رہے ہیں، جس میں ہم بائبل کو بنیاد رکھ کر یہ دیکھیں گے کہ آیا یسوع خدا ہیں یا صرف ایک نبی۔ بات کو یاد رکھیے گا کہ پہلی صدی کے یہودی سختی سے توحید پر ایمان رکھتے تھے اور ان کے لیے کسی شخص کو خدا کہنا کفر اور شرک تھا، پھر بھی یہی یہودی شاگرد خداوند یسوع مسیح کے سامنے جھکتے ہیں، ان کو خداوند کہتے ہیں اور اسی ایمان میں اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ آخر کیوں؟ یوحنا پہلے باب کی پہلی آیت میں یوں مرقوم ہے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا۔ یوحنا اپنی انجیل کا آغاز بیت لحم سے نہیں کرتا، وہ آغاز کرتا ہے ازل سے۔ وہ کہتا ہے ابتدا میں کلام خدا کے ساتھ تھا، یعنی یسوع باپ سے الگ شخصیت رکھتے ہیں۔ لیکن اگلا ایسا کہتا ہے کلام خدا تھا، یعنی یسوع صرف خدا کے قریب نہیں تھے بلکہ اپنی ذات میں الہی۔ یہاں ہمیں تثلیث کی بنیاد نظر آتی ہے۔ اور کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل میں یوں مرقوم ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان میں رکھا۔ یوحنا ہمیں مسیحیت کا سب سے حیران کن اعلان دیتے ہیں، خدا دور نہیں رہا، خدا انسان بن کر ہمارے درمیان آیا۔ مسیحیت یہ تعلیم نہیں دیتی کہ ایک انسان خدا بن گیا، بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ خدا انسانی جسم میں ظاہر ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ یسوع بھوک بھی محسوس کرتے تھے، روتے بھی تھے، دعا بھی کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ گناہ بھی معاف کرتے تھے، سمندر کو حکم بھی دیتے تھے اور مردوں کو زندہ بھی کرتے تھے، کیونکہ وہ مکمل انسان بھی تھے اور مکمل خدا بھی ہیں۔ یوحنا کی انجیل میں آپ کو توما کا اقرار مل جاتا ہے، لکھا توما نے جواب میں اس سے کہا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ یہ لمحہ بہت اہم ہے۔ توما جو شک میں تھا وہ خداوند یسوع مسیح کو قیامت کے بعد دیکھتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ اگر یسوع خدا نہ ہوتے تو وہ توما کو روکتے، جس طرح فرشتے روکتے تھے، جس طرح نبی روکتے تھے، لیکن یسوع نے اسے نہیں روکا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سچ پہچان چکا تھا۔ بائبل میں آپ پڑھتے ہیں جب بھی کسی انسان یا فرشتے کی عبادت کی گئی وہ فوراً منع کرتے ہیں، جیسے مکاشفہ 22 باب میں آپ کو ریفرنس ملتا ہے، فرشتہ نے یوحنا سے کہا کہ خبردار ایسا نہ کر، صرف خدا ہی کی عبادت کر۔ لیکن خدا یسوع مسیح نے کبھی عبادت سے انکار نہیں کیا اور کبھی ان کو منع نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ صرف خدا ہی عبادت کے لائق ہے۔ مسیحیت کبھی تین خداؤں کے بارے میں نہیں سکھاتی۔ بائبل واضح طور پر ایک خدا کی تعلیم دیتی ہے، لیکن اسی طرح الہی ذات میں باپ، بیٹا اور روح القدس کا الہی وجود ظاہر ہوتا ہے۔ یہی تثلیث ہے، خدا ایک ہے اور اس میں تین شخصیات بستی ہیں، خدا باپ، خدا بیٹا اور روح القدس۔ مسیحیت صرف ایک مذہب نہیں، یہ خدا کی انسان کے لیے محبت کی کہانی۔ بائبل یہ اعلان کرتی ہے کہ خدا دور آسمانوں میں خاموش نہیں بیٹھا رہا، بلکہ وہ انسان بن کر ہمارے درد، ہمارے آنسو اور ہماری کمزوریوں میں داخل ہوا۔ یسوع صرف راستہ دکھانے کے لیے نہیں آئے، وہ خود راستہ بن گئے۔ اور شاید آج سب سے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ یسوع آپ کے لیے کون ہے؟